ہمارا خطبہ جمعہ اس پر یعنی چوتھا پانچواں چل رہا ہے آج الحمدللہ، اور مختلف نشستیں اس کے علاوہ بھی ہو رہی ہیں۔ میں نے اپنے خطبہ جمعہ میں جو سب سے پہلا یعنی اس تشویش کے بعد جمعہ، اس میں ہم نے کو 2.5 گھنٹے کا خطبہ جمعہ دیا اسپیشل، اور ایک بڑا اجتماع تھا۔ اس میں نے آخر میں یعنی فائنلی یہ کہا کہ ہماری گردن پہ یہاں چھری رکھ دو اور ساری دنیا ایک طرف ڈاکٹر صاحب کی مخالفت میں کھڑی ہو جائے، ہم پھر بھی کہیں گے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی سچا ہے، سچا ہے، حق جلالی سچ جلالی، حق جلالی سچ جلالی، حق ادائی حق واصف اشرف آصف۔ جی ڈاکٹر صاحب، اور اگلی بات یہ حضرت نے جو سوال کیا اس پر میں یہ کہہ دوں کہ حنیف قریشی نامی جو راولپنڈی کے خطیب ہے، وہ ایک تو یہ میں کنفرم کر دوں کہ وہ کل بلکہ اس سے پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ وہ شخص مفتی نہیں ہے، خامخواہ اس کو مفتی نہ بولا کریں، مجھ سے زیادہ اس کو کوئی نہیں جانتا۔ میں 2002 سے 4 تک جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی میں نے 2 سالہ تجوید و قرات کورس کیا ہے۔ اس کے بعد پھر میں لاہور آ گیا تو دوسرے سال میں یہاں پڑھتا تھا۔ اس وقت لاہور سے کو 5-7 بندوں کی سفارشات ڈلوا کے مجھے راولپنڈی اس نے اپنے آپ بلایا کہ آپ قرآن بڑا سونا پڑھتے ہیں تو ہمارے آگے کھڑے ہو کے آپ تراویح سنائیں۔ میں نے 30 پارے اس کے آگے کھڑے ہو کے سنائے ہوئے، اور میں جتنا اس کو جانتا ہوں شاید آپ میں سے کوئی نہیں جانتا۔ میں اس کے گھر کو، اس کی فیملی کو، فیملی ممبرز کو، اس کے تمام عقائد کو، اس کے مرشد خانہ کو، ایبٹ آباد والا وہ مرید جو وہ سید حسین الدین شاہ صاحب کا نہیں ہے، یہ بھی ذہنوں سے نکال دیں۔ وہ مرید ہے ایبٹ آباد توری کے مقام پر ایک پیر ہوتا تھا غلام مصطفیٰ شاہ توری والا، اور وہ اتنا بدترین گستاخ تھا کہ وہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ کتے کو دیکھ کے کہتا یہ معاذ اللہ معاویہ جا رہا ہے۔ تو حنیف قریشی ابھی ہم نے بالکل لیٹسٹ ہم نے کنفرم کروایا ہے، تو یہی رپورٹ آئی ہے کہ حنیف قریشی ابھی تک اس کی بیعت اسی پیر سے آج تک یہ جڑا ہوئے، اور وہ پورا مرشد خانہ گستاخ ہے، ان کے تمام مرید گستاخ ہیں، اور صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخ نہیں ہے، حضرت عمر بن العاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت ابو سفیان، حضرت ہندہ اور درجنوں صحابہ کے حوالے سے ان کے ہاں شیعوں والا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اور پھر اہل سنت کے عقائد میں سے ایک کہہ لیں اہم عقیدہ ہے ہمارے نزدیک افضل البشر بعد الانبیاء علی الاطلاق سیدنا صدیق اکبر ہے۔ میں علماء کی ٹرم استعمال کر رہا ہوں، علی الاطلاق صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے۔ تو اس بدبخت شخص نے پچھلے 15-20 سالوں میں اہل سنت کے عقیدے سے روگردانی کی ہے، اور اس نے اس حوالے سے شیعوں کے عقیدے کو پروموٹ کیا۔ پھر اہل سنت کے نزدیک خلافت راشدہ، اس میں صدیق اکبر کا پہلا نمبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی، پھر امام حسن۔ تو اس بدبخت نے بھی کچھ عرصہ پہلے علی دا پہلا نمبر کا نعرہ لگا کے اس پر پورا خطاب کیا ہے، جمعہ پڑھا ہے، آپ سب کو معلوم ہوگا۔ اسی طرح خلافت باطنی میں یعنی ولایت میں، ہمارے نزدیک ولایت میں بھی حضور تاجدار کائنات کے بعد پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، الحمدللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس پر اعلیٰ کے مرشد خانہ کی پوری کتاب مارکیٹ میں اویل ہے، آپ وہاں سے وہ دیکھ لیں، اس میں سب صوفیاء کے دلائل آپ نے جمع کیے ہیں۔ وہ ظالم اس کا بھی منکر ہے، اور وہ علی کا پہلا نمبر اس معاملے میں بھی۔ مختصر یہ کہ یہ سارا دھندا ہوا کیسے، میں نے ڈاکٹر صاحب کو یہاں حاضر ہو کے عرض کر دیا تھا بہت پہلے کہ ہمارے راولپنڈی کے کچھ عزیز ہیں، ان کے تھرو یہ رپورٹ پہنچی ہے کہ یہ پنڈی والا ٹولہ یہ سب رل کے ان کا ایک ٹیم بنائی ہے، اور اس کا ورک چل رہا ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے بیانات اور تحریروں سے باقاعدہ اس طرح کے جملے نکالے جائیں جن سے ہم باقاعدہ شروع ہوگا کر سکیں، پروپیگنڈا کر سکیں، اور اس پر یہ کام ہوا۔ تو بہرحال یہ ایک تو وہ روافظ شیعہ ہیں، وہ ایرانی قوم، جو دوسرے ہمارے یہاں جو کانفرنسز کر رہے ہیں، یہ بھی یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی کٹر تفصیلی شیعہ اور رافضی لوگ ہیں۔ اہل سنت کا کوئی، میں اس دن علماء ہمارے پاس بڑی تعداد میں آئے تو میں نے ان سے بھی ایک سوال کیا، میں نے کہا یہ سب کانفرنسز آپ دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، ان میں پورے پاکستان پوری دنیا کے کسی اہل سنت کے ادارے کا کوئی استاد دکھا دیں، کوئی ٹیچر دکھا دیں، کوئی شیخ الحدیث دکھا دیں، کوئی نہیں چاہ رہا، سب کا بائیکاٹ ہے۔ یہ ایک الگ تفسیری بات ہے، اس پر بھی ہم کلام کریں گے کہ یہ اصل ایجنڈا چل کیا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کو آج کے دور میں غنیمت جانیں، اور ڈاکٹر صاحب کو اپنے لیے ایک انتہائی اہم جانیں، اور ڈاکٹر صاحب کی حمایت کریں، مکمل طور پر آپ کی سپورٹ کریں۔ یہ سب رافضی شیعہ لوگ ہیں، اہل سنت کے باغی ہیں، اور اہل سنت کے یہ غدار ہیں، اہل سنت کے یہ ڈاکو ہیں، چور ہیں۔ انہوں نے ہمارے مسلک کو تار تار کرنے کی کوشش کی ہے، ہمارے مسلک کے اندر افتراق، انتشار اور ایک ڈسپرسنگ کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام شریروں سے بالخصوص ڈاکٹر صاحب کو اور بالعموم پوری اہل سنت کو
محفوظ رکھے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آج کی مشکل گھڑی میں صحیح جو ہے وہ معنی خیز رول پلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا ایک سوال ہے کہ یہ شیعوں نے جو دھمکی دی ہے کہ ہم مرکز صراط مستقیم اور یہ سنی مدارس کا گھیراؤ کریں گے، ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو کیا پدی کا شوربہ ہے اور ذاتی کوڑ کلی تے شتیرن الجفے ہیں، کربلا والے ہم ہیں انشاءاللہ. ہاں بدر سے لے کے کربلا تک اہل سنت ہیں اور کربلا سے لے کے بغداد تک بھی اہل سنت ہیں اور وہاں سے اجمیر تک بھی اہل سنت ہیں اور وہاں سے اجمیر کے داتا تک بھی اہل سنت ہیں. ہمت کر لو ذرا، تم نظر تو اٹھاؤ، تمہاری آنکھیں پھوڑ کے نکال دیں گے. یہ پوری سنی قوم کا مسئلہ ہے، ہم مر جائیں گے، ہمارے بیرے اڑاؤ. میں نے آج جمعے میں بھی کہا، خطبہ جمعہ میں بھی کہا، کوئی ڈر نہیں ہے، خدا کی قسم کوئی ڈر نہیں ہے. لے جاؤ اٹھا کے، ہمیں کیا کرو گے؟ میں نے کہا یہ شیر تم اندر لے گئے ہو ابھی پنجرے میں، باہر آنے دو، انشاءاللہ ہم ایک بار پھر میدان لگائیں گے بیسیکلی ادارہ کیا ہے مجھے بتائیں. تو منصر کے اندر ایک مفتی ہے حبیب المالک نامی، اس نے عقیدہ معصومیت کو پرچار کے لیے یہ دفاع کیا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ سیدہ پاک معصومہ ہے، اور اس نے معصومہ کونین جس طرح آپ بات کر رہے تھے کمال شاہ کاظمی کی صدارت میں یہ پروگرام ہوگا. اس حوالے سے آپ کیا کریں، ان کے حکم کیا صادر ہوتا ہے ان پر، اور یہ وہ کہتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس حوالے سے میں نے آج بھی خطبہ جمعہ میں امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، آقا نعمت، ماہی بدعت، حامی توحید و سنت، باعث خیر و برکت، کنز الکرامت، صاحب رشد و ہدایت، محسن علوم شریعت و طریقت و معرفت و حقیقت، اشاہ امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز. ہم نے آج آپ کے فتاوی العطایا النبویہ فی الفتاوی الردویہ کی 14ویں جلد کا وہ اقتباس آج بھی خطبہ جمعہ میں سنایا ہے، بہار شریعت کا بھی. بہرحال اہل سنت متقدمین سے لے کے متاخرین تک، آج کے دور تک اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ بھی آپ کو عرض کر دوں یہ از قبیل قطعیات ہے، یہ ظنیات کے قبیل سے نہیں ہے. آپ باقاعدہ اس کی جا کے باقاعدہ ٹیلی کریں، چیک کریں کتابوں کو، اور اس میں یہ ذہن میں رکھیں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام اور رسول اعظام صلوات اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور فرشتے ملائکہ، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، اور جو ان کے علاوہ کسی کو معصوم جانے وہ بندہ بد دین ہے، بد عقیدہ ہے، گمراہ ہے، اہل سنت سے خارج ہے، وہ سنی نہیں ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات موجود ہیں. جی میں نے عرض کیا ابھی کہ قبلہ مفتی محمد عابد جلالی صاحب ایک نڈر، بے باک اور انتہائی دلیر اور ایک علمی شخصیت تھے، اور اہل سنت و جماعت کے عظیم ترجمان تھے. آپ کی ساری زندگی اہل سنت کے عقائد و نظریات کے فروغ میں گزری ہے، بالخصوص تعلیمات امام احمد رضا، اس کے ابلاغ و تبلیغ میں آپ نے ایک اہم رول پلے کیا ہے. اور یہ ایک ایسا باب ہے کہ جس کو انشاءاللہ ہم رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے، اور تمام مشاکان رسول اس میں آپ کے شکر گزار رہیں گے، اور انشاءاللہ ایک اچھے سنہری حروف سے آپ کو لکھا اور پڑھا جائے گا اور یاد کیا جائے گا. آپ کا جانا ہمارے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے، ایک بہت بڑا ہمارے لیے کہہ لیں کہ بھئی لو سے ہم ایک بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑی ہمارے لیے ایک دکھ، درد اور کرب کی یہ گھڑی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت سب کو، اور بالخصوص قبلہ ڈاکٹر صاحب کو، آپ کی فیملی کو، سب کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو وہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کی حمایت سپورٹ میں اس طرح رہنا اور چلنا نصیب کرے کہ آپ کو قبلہ عابد جلالی صاحب کی کمی وہ تو محسوس ہوگی، لیکن کم از کم یہ کہ آپ کہہ لیں کہ بھئی ایک انتہائی بڑے لیول کا مجاہد، جو آپ کا میں اب کیا کہوں اس کو، کہ ایک آپ کی جند جان تھے، آج وہ بچھڑیں تو ہم سارے رل کے ڈاکٹر صاحب کس طرح حمایت کریں کہ آپ کہ وہ جو ایک تکلیف ہے یا وہ جو ایک درد ہے اس میں ہم کو تھوڑا کمی لا سکیں ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کا ہم حوصلہ جو ہے اس کو ایک بلند کر سکیں جتنی ہماری حیثیت ہے اس کے مطابق. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ مفتی محمد عابد جلالی صاحب ان کو غریق کی رحمت کرے اور درجات بلند فرمائے، کروٹ کروٹ اللہ پاک جنت نصیب فرمائے، حضور کی شفاعت کبریٰ سے اللہ پاک رحمت فرمائے. شکراً تشکرات واللہ انا عاجز عن الشکر لکم یا ایھا الاخوہ و یا ایھا العلماء والمشائخ. وفي قلبي المسرة والفرحة والسرور أنا أقرر وأنا أبين أمام هذا العلماء والمشايخ. شكرا. السلام عليكم.